لم یولد بھی لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام شفیع رحمت والی امت شاہ خوباں جان جانا شہنشاہ حسینہ سید سروراں سیاہ لا مکان تتیمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالا رازدان ماؤہا شاہد ماتغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزیزان محترم، پچھلے جمعۃ المبارک پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کر رہے تھے، وقت ختم ہو گیا تو لفظ صدیق پر بات ہو رہی تھی، تو جہاں سے بات ختم ہوئی تھی اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے اللہ نے پھر زندگی میں ایک اور جمعہ نصیب فرمایا، تو اللہ کے کرم سے لفظ صدیق پر بات چھوڑی تھی اور لفظ صدیق سے ہی بات شروع کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق کہا ہے، اور وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کان صدیق النبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ وہ بھی صدیق نبی تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوسف ایھا الصدیق، یوسف کو بھی صدیق کہا جاتا ہے۔ جب قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی صدیق کہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی صدیق کہا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی صدیق کہا، تو ایک برادری کہنے لگی کہ حیرت کی بات ہے، وہ نبی ہو کر صدیق، ادریس علیہ السلام نبی ہو کر صدیق، ابراہیم علیہ السلام نبی ہو کر صدیق، حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہو کر صدیق، ارے تم حضرت صدیق اکبر کو غیر نبی کو صدیق اکبر کہتے ہو؟ انہوں نے یہ اعتراض قائم کر دیا۔ اب بد مذہب اور بے عقل یہ دونوں بہن بھائی ہیں، جب بھی کوئی اعتراض کریں گے جاہلانہ کریں گے، عالمانہ اعتراض تو تب کریں گے اگر علم ہو، تو علم کی وادی سے قریب تک ان کا تعلق نہیں، کیونکہ الدین کلہ ادب، دین ادب کا نام ہے، جس کے پاس ادب نہیں اس کے پاس دین نہیں، تو پھر وہ جاہلانہ ہی اعتراض کرے گا۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کوئی اس ذہن کا مالک کسی سے سنے بھئی یہ بندہ میٹرک میں بھی فرسٹ آیا ہے، ایف اے میں بھی فرسٹ آیا ہے، بی اے میں بھی فرسٹ آیا ہے، ایم اے میں بھی فرسٹ آیا ہے، اب وہ اعتراض کرے گا یار عجیب بات ہے، یہ ہر وقت فرسٹ آتا ہے، تو اس کو 10 جوتے مار کے سمجھانا پڑے گا کہ جاہل میٹرک اور کلاس ہے، ایف اے اور کلاس ہے، بی اے اور کلاس ہے، ایم اے اور کلاس ہے۔ جن انبیاء کو اللہ نے صدیق کہا یہ نبیوں کی جماعت ہے، اور صدیق اکبر صحابہ کی جماعت میں صدیق ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں صدیق ہے، انبیاء کے رتبے پر درجہ صحابی نہیں پہنچ سکتا، صحابہ کے درجے پر کوئی ولی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا، ارے اللہ نے ان کو صدیق نبیوں کی جماعت میں کہا ہے، اور ہم صدیق اکبر کو صدیق اکبر صحابہ کی جماعت میں کہتے ہیں۔ کلاسز کا بھی خیال کیا کرنا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، صدیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا علیہ السلام نے اور خدا نے صدیق کہا، اور قرآن میں جمع کا صیغہ بھی استعمال ہوا ہے کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو صدیقین جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، تو اور بھی صدیق ہو سکتے ہیں،
اور بھی صدیق ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہے صدیق، یہ صدیق اکبر ہے، یہ صدیق اعظم ہے۔ صدیقین اللہ نے قرآن میں فرما کے بتایا کہ صدیق اور بھی ہو سکتے ہیں۔ اب جتنے صدیق آئیں گے سب کے امام جو ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عزیزان محترم، مقام صدیق اب دیکھنا یہ ہے کہ مقام صدیق کہتے کس کو ہے، اور یہ جو صدیق ہے نا یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہے بہت بڑا سچا، بہت بڑا سچا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں الصدیق اے کثیر الصدق وقیل الصدیق کثیر التصدیق، یعنی صدیق زیادہ سچ بولنے والے کو کہتے ہیں، اور زیادہ تصدیق کرنے والے کو بھی صدیق کہا جاتا ہے، زیادہ تصدیق کرنے والے کو بھی صدیق کہا جاتا ہے۔ اور تفسیر مزری میں علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الصدیقون وهم المبالغون فی الصدق متصففون بکمال متبعات الانبیاء ظاہرا و باطنا المستغرقون فی کمالات النبوت والتجلیات الذاتیہ، یعنی صدق لوگ مبالغے کی حد تک سچے ہوتے ہیں، انبیاء کرام کی ظاہری و باطنی کامل ترین اتباع سے صدق پیدا ہوتا ہے، کمالات نبوت اور تجلیات ذاتی سے یہ لوگ متصف ہوتے ہیں تب صدیق بنتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر بھی ہیں، عتیق بھی ہیں، رہبر بھی ہیں، خلیق بھی ہیں، محسن بھی ہیں، شفیق بھی ہیں، اور صادق بھی ہیں، اور صدیق بھی ہیں۔ صادق یہ بھی عظمت، صدیق یہ بھی عظمت۔ صادق اور صدیق میں فرق کیا ہے؟ الصادق المستقیم فی الاعمال، الصدیق المستقیم فی الاحوال۔ صادق وہ ہے جو اعمال میں مستقیم ہو، اور صدیق وہ ہے جو احوال میں مستقیم ہو۔ صادق وہ ہوتا ہے وہ جو سچ کے مطابق بولے، اور صدیق وہ ہوتا ہے جس کے مطابق خود سچ بولے۔ صادق وہ ہے جو سچ کو تلاش کرے، صدیق وہ ہے جس کو سچ تلاش کرے۔ صادق وہ ہے جو واقعہ کے مطابق ہو، اور صدیق وہ ہے جس کی بات کے مطابق واقعہ ہو جائے۔ صادق کہتے ہیں جس کو سچ بولنا جس کی ضرورت ہو، اور صدیق وہ ہے کہ سچ بولنا اس کی فطرت ہو۔ صادق وہ ہے کہ جو ہو جائے وہ کہہ دے، اور صدیق وہ ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہے؟ ایک بات عرض کر کے آپ کو مزید سمجھانا چاہتا ہوں کہ صدیق وہ ہوتا ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے، اور صادق وہ ہوتا ہے جو سچ ہو وہ کہہ دے، اور صدیق وہ ہوتا ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ ایک جنگ کے موقع پر واپسی پر لوگ آ رہے تھے، تو ایک صحابیہ کا بیٹا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں شہید ہو گیا۔ جب جنگ میں شہید ہوا تو صحابہ واپس آ رہے ہیں، تو ماں جو ہے ایک راستے کے اوپر کھڑی ہوئی سب سے پوچھ رہی ہے میرے بیٹے کا کیا حال ہے۔ اب چونکہ بیٹا شہید ہو چکا ہے، سب سے پہلے حضرت مولا کائنات سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھتی ہے عورت میرے بیٹے کا کیا حال ہے۔ انہوں نے کہا پتہ تو تھا بیٹا فوت ہو گیا ہے، ایک اکلوتا بیٹا تھا، ماں کے دل پر کیا کیفیت گزرتی کہ بیٹا فوت ہو جائے۔ تو بڑے پریشانی کے عالم میں کہنے لگے پیچھے فاروق اعظم آ رہے ہیں، ان کو پتا ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو ماں نے پوچھا میرے بیٹے کا کیا حال ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ مولا کائنات نے جو نہیں بتایا کوئی حکمت ہوگی، فرمایا پیچھے عثمان غنی آ رہے ہیں، ان کو پتا ہوگا۔ پھر حضرت عثمان غنی آئے، انہوں نے ان سے جب سوال ہوا تو انہوں نے کہا جب حضرت عمر بھی چلے گئے، حضرت علی بھی چلے گئے، اب یہ جو مجھ سے پوچھ رہے انہوں نے نہیں بتایا، تو حکمت یہ ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ ماں کا دل ہے کہیں ٹوٹ نہ جائے، پہلے بیچاری غم کی کیفیت میں ہے، اب میں یہ نہ بتاؤں کہ تیرا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ تو کہنے لگے پیچھے ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، ان کو پتا ہوگا۔ اور جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو ماں نے پوچھا کہ اے ابو بکر میرے بیٹے کا کیا حال ہے۔ حضرت صدیق اکبر میرے آقا نے فرمایا ارحم امتی بے امتی، ابو بکر میری امت میں اور میری امت پر سب سے رحم دل اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق۔ اتنا رحم کرنے والے، اتنا نرم دل،
اتنا نازک مزاج. اب انہوں نے سوچا میں کہہ دوں تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے تو اس کی ماں کے دل پر جو ہے عجیب کیفیت گزرے گی. تو انہوں نے کہا تیرا بیٹا پیچھے آ رہا ہے, تیرا بیٹا پیچھے آ رہا ہے, تیرا بیٹا پیچھے آ رہا ہے. جب یہ بات کی کچھ دیر گزری تو صحابہ کہتے ہم حیران ہوئے کہ بیٹا تو دنیا سے چلا گیا, شہید ہو گیا, اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں پیچھے آ رہا ہے. عجیب بات ہے. تھوڑی دیر گزری تو وہ بچہ پیچھے آ رہا ہے, پیچھے آ گیا, وہ صحابی رسول آ گیا. لوگوں نے پوچھا تم تو شہید ہو گئے تھے. کہا ہاں میری روح اللہ کی بارگاہ میں گئی ہے. اللہ نے فرمایا فرشتوں میرے صحابی, میرے نبی کے صحابی کی روح جسم میں لوٹا دو. میرے یار کے یار صدیق نے کہہ دیا آ رہا ہے, تو تب آ رہا ہے, اس کو زندہ کر کے تمہارے سمجھ میں آ رہی ہے بات. ایک واقعہ میں نے بچپن میں کسی کتاب میں پڑھا تھا طالب علمی کے زمانے میں. اب میں اس کو تلاش کر رہا ہوں. واقعہ میں نے کئی دفعہ پڑھا ہے لیکن مجھے کتاب نہیں مل رہی. انشاءاللہ بتا دوں گا. واقعہ بڑا خوبصورت ہے. یہ میرا پڑھا ہوا ہے لیکن اب اس وقت چونکہ ایک کتابوں کا جنگل ہے ہمارے پاس, اب وہ کتاب ذہن میں نہیں رہی, لیکن واقعہ اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے. ایک شخص, ایک عورت نے نا خواب دیکھا کہ میرے سر کا دوپٹہ اڑ گیا اور وہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور میں نے یہ سوچا ہے کہ شاید میرا خاوند دنیا سے چلا گیا. آپ نے فرمایا بات تو تیری ٹھیک ہے, خواب بھی ایسا ہے, اس کی تعبیر بھی یہی بنتی ہے. اب وہ روتی ہوئی جا رہی تھی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو جاتی ہے. ملاقات ہوتی ہے تو آپ نے پوچھا بی بی کیوں روتی ہوئی جا رہی ہے؟ اس نے یہ نہیں بتایا کہ جانا سے ہو کے آئی ہوں, جانے کائنات کی بارگاہ سے ہو کے آئی ہوں. تو کہنے لگی بس میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور میں نے اس کی تعبیر اخذ کر لی. آپ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, تیرا خامد گھر آ جائے گا. جب خامد گھر آیا وہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو تصدیق فرمائی تھی اور میرا خامد تو زندہ ہو کے آ گیا. فرمایا یہ ایسے زندہ ہو کے نہیں آیا, جن کے کہنے سے زندہ ہو کے آیا ہے اس سے پوچھ تو صحیح کیسے آؤ. جب پوچھا گیا اس نے یہی احوال سنایا کہ میری روح پرواز کر چکی تھی, مگر اللہ نے فرمایا صدیق اکبر نے کہہ دیا آ رہا ہے تو اس کو بھیج دو, یہ اپنے گھر میں جائے, میرے یار کے یار کو کہہ دیا. عزیزان محترم, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں اللہ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. واحد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی صحابیت کا ذکر قرآن مجید میں ہے. صحابی رسول ہونے کا ذکر قرآن مجید میں ہے. جو میرے آقا علیہ السلام کے اس صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے. یہ قرآن کی نص سے آپ کی جو صحابیت ہے وہ قرآن کی نص سے آپ کی صحابیت ثابت ہے. اور صحابی اتنا بڑا درجہ ہے کہ کائنات کا کوئی ولی غوث قطب ابدال کسی درجے کا مالک صحابہ کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا, چھو ہی نہیں سکتا. ایک جگہ پر ہمارا خطاب تھا تو مجھے موضوع دیا گیا کہ اولیاء کی صحبت سے انسان کیا بنتا ہے, اس پر گفتگو کرنے. یونیورسٹی میں تھا لیکچر, ہم نے صحبت اولیاء پر, نیک لوگوں کی سنگت و صحبت پر قرآن و حدیث سے نا گفتگو کی. جب کافی گفتگو ہو گئی اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب والا جب کوئی بندہ گفتگو کرے یونیورسٹی کے پھر اس پر کراس کوسچنز ہوتے ہیں کہ جی بتائیں یہ جو سوال ہوا یہ کیسے ہے. تو جب ہم نے گفتگو کر لی نا اولیاء کی سنگت اور معیت سے اور صحبت کا فوائد بیان کیے نا, تو میں نے پوچھا کسی کو کوئی اعتراض ہو تو وہ کھڑا ہو کے سوال کر سکتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا مجھے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھی گفتگو کی ہے قرآن و حدیث سے, لیکن آپ نے صحبت اولیاء پر گفتگو کی ہے, کاش آپ کوئی عمل کی بات بھی کر لیتے. میں نے کہا چونکہ مجھے یونیورسٹی نے لیکچر یہی دیا ہے کہ صحبت اولیاء پر گفتگو کرنی ہے, لہذا عمل پر آپ لیکچر رکھ لیں, میں ابھی شروع ہو جاتا ہوں. یہ اللہ کا کرم ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو لیکچر جو ٹاپک دیا گیا میں نے اس پہ بولنا تھا, تو لہذا تم یہ عمل پر رکھ لو تو عمل پہ بھی بات کر لیتے ہیں.
اور اگر ہم دوسری طرف جاتے تو آپ کے یہ وی سی صاحب اور دوسرے لوگ کہتے جناب عجیب بات ہے، ہم نے ٹاپک کون سے دیا تھا، یہ کہاں چل پڑے؟ لیکن چونکہ تم نے سوال کیا ہے تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتا جس سے میں صحابی بن جاؤں، ایسا عمل بتا جس سے میں صحابی بن جاؤں۔ کہنے لگا نہیں، صحابی بننے کے لیے تو نبی کی صحبت میں جانا پڑتا ہے۔ چلو میں نے کہا کوئی ایسا عمل بتا جس سے تابعی بن جاؤں۔ اس نے کہا نہیں، تابعی بننے کے لیے صحابی کی صحبت میں جانا شرط ہے۔ میں نے کہا تبع تابعین میں نام آ جائے۔ کہتے پھر تابعی کی صحبت میں جانا شرط ہے۔ میں نے کہا ان میں سے کوئی عمل سے تو کچھ نہیں بنتا۔ کہتے نہیں، میں نے کہا صحبت سے بنتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا جب تجھے پتا ہے صحبت سے کچھ بنتا ہے پھر تو اس کے خلاف زہر کیوں بنتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ جب تجھے پتا ہے کہ صحبت سے کچھ بنتا ہے پھر تو اس کے خلاف زہر کیوں بنتا ہے؟ تو دوستو اعتراضات کی دنیا ہے، سوشل میڈیا پر اعتراضات ہر وقت آتے رہتے ہیں اور الحمدللہ علماء حق اس کا جواب دیتے رہتے ہیں اور دیتے رہتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اتنا میسر آئی ہے، اگر جانے جانا مکے میں ہے تو صدیق اکبر مکے میں ہے، میرے آقا مدینے میں ہے تو صدیق اکبر مدینے میں ہے، میرے آقا حضر میں ہے تو حضرت صدیق اکبر حضر میں ہے، میرے آقا سفر میں ہے تو صدیق اکبر سفر میں ہے، میرے آقا اگر بدر میں ہے تو صدیق اکبر بدر میں ہے، میرے آقا قبر میں ہے تو میرے آقا صدیق اکبر بھی قبر میں ہے، اگر میرے آقا بازار میں ہے تو صدیق اکبر بھی بازار میں ہے، میرے آقا غار میں ہے تو صدیق اکبر بھی غار میں ہے، اور میرے آقا مزار میں ہے تو صدیق اکبر بھی مزار میں ہے۔ آپ دیکھیں نا، غور کریں، جب غار کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے نا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بہر تشریف رکھیں، میں غار کو جاتا ہوں صاف کرتا ہوں۔ غار میں پہلے کون گئے؟ صدیق اکبر۔ غار کو صاف کر کے آواز کس نے دی؟ صدیق اکبر نے۔ اب ترتیب لے کے میرے آقا اتنے وفادار نبی ہیں، اتنے لجپال نبی ہیں، میرے آقا علیہ السلام کسی کا احسان اپنے سر نہیں رکھتے، اور میں صدیق اکبر تو میرے لیے غار میں پہلے گیا تھا، تیرا نبی مزار میں تیرے لیے پہلے گیا تھا۔ اے صدیق اکبر، تو نے غار میں مجھے آواز دی تھی، تیرا نبی مزار میں تجھے آواز دی۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ جس وقت آپ غار میں ہیں تو پیاس لگی، جانے جانا نے محسوس فرمایا کہ صدیق اکبر کو پیاس کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، تو فرمانے لگے باہر نکلو، چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تو غار ہے، یہاں چشمے کیسے پھوٹتے ہیں؟ فرمایا تو اپنے نبی کو جانتا نہیں، جو پتھروں سے کلمہ پڑھا لیتا ہے تو چشمے بھی نکال سکتا ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چشمے سے پانی پیا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، میں رات مطالعہ کر رہا تھا اور میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ جب تبوک کے موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ اٹھا کر لائے اور سرکار کی نظر کیا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما خلفت لعیالک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے، یا ما ابقیت لعیالک، گھر والوں کے لیے باقی کیا چھوڑ کے، دونوں الفاظ موجود ہیں حدیث مبارکہ کے اندر۔ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ اور اس کا رسول۔ میں سوچ رہا تھا کہ محبوب علیہ السلام نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے، تو انہوں نے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے ہوں۔ اگر میرے آقا پوچھتے اپنے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، آپ یہی فرماتے میرے لیے تو میرا رسول ہی کافی ہے، میرے لیے تو میرا رسول ہی کافی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ دیکھیں کہ ایک دن آپ نے جو کرتا پہنا ہوا تھا تو اس کے بٹن نہیں تھے، ککر کے کانٹے سے بٹن بنایا ہوا، اور جب جبریل امی آئے دیکھا تو جبریل امی نے وہی ٹاٹ کا لباس بنایا ہوا، ککر کے کانٹے کا جو ہے بٹن بنایا ہوا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا جبریل آج تمہارا لباس جدا ہے،
عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یار نے جیسا لباس پہنا ہے اللہ نے عرش پہ فرمایا فرشتوں سارے ایسا لباس پہنا تو جو صدیقین ہیں ان کی طرح کا لباس پہننا یہ سنت ملکوت ہے، فرشتوں کی سنت ہے۔ اگر کوئی آج اپنے شیخ کی طرح لباس پہنے، شیخ کا تصور کرے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں جی تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا فرشتوں سے پوچھو انہوں نے صدیق اکبر کی صورت کیوں بنائی تھی؟ توجہ نہیں ہے آپ کی، میں نے کیا کہا؟ تصور والوں کو تو یہ بات سمجھ جانی چاہیے نا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے جانے لگے، یقین فرمائیں آج لوگ ہم سے حیات النبی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جی حیات النبی کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے، کیا عقیدہ ہے؟ یقین فرمائیں دنیا میں سب سے پہلے جو حیات النبی کا عقیدہ صحابہ میں دیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا اے علی میرے قریب آؤ۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے وہ آپ کے قریب جاتے ہیں، فرمانے لگے اے علی جن ہاتھوں سے تو نے محبوب کو غسل دیا ہے ان ہاتھوں سے مجھے غسل دینا، جن ہاتھوں سے تو نے میرے یار کو کفن بنایا ہے انہی ہاتھوں سے مجھے کفن پہنانا، جن ہاتھوں سے تو نے جانے جانا کو خوشبو لگائی ہے اسی طرح مجھے خوشبو لگانا، اور پھر مجھے دیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چوکھٹ پہ لے جانا اور عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کا دوست جو غار میں بھی آپ کے ساتھ تھا، بازار میں بھی آپ کے ساتھ تھا اور آج مزار میں آرام کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ تو یارو اگر حضرت مولا کائنات اور حضرت علی کے اور حضرت صدیق اکبر کے اختلافات ہوتے تو حضرت صدیق اکبر وصال کے وقت ان کو بلاتے کہ آ جاؤ میری بات سن لو، جن ہاتھوں سے غسل تو نے جانے جانا کو دیا ہے انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دینا۔ یہ لوگوں کی خام خیالی ہے، قد فہمی ہے، کم عقلی ہے، اور پھر کندھا دے کر مولا کائنات آپ کے جسم مبارک کو لے کے جا رہے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا رہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بڑے آپ اہل علم ہیں، یہ حضرت صدیق اکبر نے کیا فرمایا کہ مجھے کہاں لے کے جانا؟ سرکار کی مزار پہ لے کے جانا، اور مزار پہ جا کے بات کرنا، کلام کرنا، اجازت مانگنا۔ اگر بعد از وصال تیرے رسول پر سوال کرنا شرک ہوتا تو یہ صحابہ کیوں گئے تھے؟ آج بھر تو جھولی میری جان محمد کہنا جی شرک ہے، سوشل میڈیا پر بکواسات اور خرابات کئی آئی ہوئی ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مقدسہ کو جب لے کے گئے تھے، اٹھائے تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی نے اس پر بحث کیا، تو جب لے کے گئے تھے تو کیا مانگ رہے تھے؟ اجازت مانگ رہے تھے، اجازت مانگ رہے تھے نا، سوال کر رہے تھے نا، سوال کر رہے تھے۔ اور اگر بعد از وصال محبوب سے سوال کرنا شرک ہے تو صدیق اکبر نے کیوں فرمایا مجھے در رسول پہ لے جانا؟ بات کو سمجھے کہ حضرت صدیق اکبر فرماتے مجھے در رسول پہ لے جانا، صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنا، اور سوال کرنے والا کوئی اور نہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ صدیق اکبر کا سوال کرنا، حضرت علی کا وصیت پر عمل کرنا، در رسول پر حاضری کی اجازت مانگنا، تدفین کی اجازت مانگنا، باقی صحابہ کا خاموش رہنا، اس بات کی دلیل ہے کہ تمام صحابہ کا اجماع ہے کہ در رسول سے بعد از وصال مانگنا شرک نہیں، عین ایمان ہے۔ شرک نہیں عین ایمان ہے۔ ایک دفعہ مدینہ شریف ہم گئے تو میں سرکار کے چہرے مبارک کی طرف منہ کر کے دعا مانگ رہا تھا، تو ایک متوع آیا مجھے کہنے لگا جی آپ ادھر الکعبہ، میں نے کہا میں اندھا نہیں ہوں، مجھے بھی پتہ ہے کعبہ ادھر ہے، اور کس سے مانگنا ہے، کعبے سے یا اللہ سے؟ کہنے لگا اللہ سے۔ تو میں نے کہا پھر تو جس طرح منہ کر لو فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پھر تو کوئی جگہ متعین نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال مجھے یہ بتا جو بندہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتا ہے تو وہ کس لیے آتا ہے؟ اور حکم ہے کہ جب میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے میرے روزے پر آنے تو کیا کہنا؟ اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے شفاعت کی بھیک مانگتے ہیں۔ آپ بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، مجھے ایک بات تو بتائیں، جیسے بھیک مانگی جاتی ہے اس کی طرف پشت کی جاتی ہے یا منہ کیا جاتا ہے؟ اب آپ سے کوئی بندہ سوال کرے اور منہ نہ کرے
پشت کر کے پیٹ کر کے کھڑا ہو جائے اور کہ ملک صاحب، خان صاحب، چودھری صاحب، نواب صاحب، ایم ایل اے صاحب، ایم پی اے صاحب، فلاں چیز مجھے دے دو، تو لتر مارے گا کہ نہیں مارے گا؟ اور کھڑے در رسول پہ ہو اور بھیک شفاعت کی مانگ رہے ہیں اور کہتے پشت کر کے کھڑے ہو، یہ عقیدہ قرآن کا نہیں ہے، یہ عقیدہ نبی کے فرمان کا نہیں ہے۔ حضرت امام مالک نے فرمایا جب بھی آؤ در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چہرے مصطفیٰ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونا، کیونکہ یہ وہ چہرہ ہے جس کی وجہ سے تمہارے چہرے بگڑتے نہیں ہیں، چہرے بدلتے نہیں ہیں، چہرے بگڑتے نہیں ہیں اور چہرے بدلتے نہیں ہیں۔ یہ زیارت کرنے والا جو مشرب ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ چلا رہا ہے۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں نا، میں آپ کو ایک اشارہ دیتا ہوں۔ قرآن پاک کا مطالعہ فرمایا نا تو ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار بنی اسرائیل پر منع تھا۔ آپ تفسیریں نہیں بھی اٹھائیں، رول بیان اٹھائیں، رول معنی اٹھائیں، تفسیر کبیر اٹھائیں، جو آپ کا دل کرے تفسیر اٹھائیں قرآن پاک کی، وجہ تلاش کریں کہ ہفتے والے دن شکار منع کیوں تھا۔ اللہ نے فرمایا جو شکار کرے گا اس کو میں خنزیر بنا دوں گا، بندر بنا دوں گا، چہرے مسخ ہو جائے گا، چہرے مسخ ہو جائے گا، چہرے مسخ کر دوں گا جس نے ہفتے والے دن شکار کیا مچھلیوں کا۔ شکار منع تھا، اب سبب کیا ہے، منع کیوں تھا؟ علمی بات ہے، یاد رکھنا، آپ کا عقیدہ واضح ہو جائے گا۔ شکار منع کیوں تھا؟ منع اس لیے تھا کہ اللہ نے فرمایا اے چھوٹی چھوٹی مچھلیوں، ہفتے والے دن تم نے کچھ نہیں کرنا۔ وہ جس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھا تھا، تم نے سب نے جا کے اس کی زیارت کرنی ہے، تم سب نے جا کے اس مچھلی کی زیارت کرنی ہے۔ تو یارو میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو مچھلی 40 دن نبی کو اپنے پیٹ میں رکھے، اس مچھلیوں کا شکار منع ہو، اور جو حضرت آمنہ نے 9 مہینے میرے آقا کو اپنے شکم عطر میں رکھا، ان کی مزار کی زیارت کیسے منع ہو سکتی ہے؟ ان کے مزار کی زیارت کیسے منع ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیں تو صحیح۔ تو شکار ان کو منع، زائرین مچھلیوں کو منع کرنے سے چہرے بگڑتے ہیں، اس لیے جو ان کے در کی زیارت سے منع کرتے ہیں، آپ ان کی شکل بھی دیکھیں، ان کا تصویر بھی سامنے رکھیں اور بندر کی تصویر بھی سامنے رکھیں، دونوں کی شکلیں ایک جیسی آپ کو نظر آئیں گی۔ آپ بات نہیں سمجھے میں نے کیا کہا؟ کاش کہ آپ کی پرواز بھی اتنی ہوتی کہ آپ سمجھ جائیں کہ میں نے کیا کہا۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے جانا کے درے مقدسہ پہ لے گئے اور ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے دوست جو بچپن میں آپ کے ساتھ، بازار میں آپ کے ساتھ، غار میں آپ کے ساتھ، اور آج مزار میں آپ کے ساتھ آرام کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ قبرستان کے دروازے میں کبھی آپ نے دستک دی ہے؟ قبرستان جو ہے، اور یہ رحمان کا محبوب جو ہے، یہاں پتہ ہے حیات النبی کے قائد تھے تو اجازت مانگ رہے تھے، اجازت مانگ رہے تھے، اور پھر دروازہ کھلا اور فرمایا ادخل الحبیب الی الحبیب، ایک یار کو دوسرے یار کے پاس پہنچا دو۔ دروازہ کھلا، اندر سے کنڈی لگی ہوتی تھی اور حضرت عائشہ پاک کے حکم سے کنڈی کھلا کرتی تھی، فرمایا کہ یار کو دوسرے یار کے پاس پہنچا دو۔ دروازہ کھلا، آگے گئے تو حضرت صدیق اکبر کی قبر بھی تیار ہے، قبر بھی تیار ہے، اور پھر حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، جب ہم نے صدیق اکبر کو سپرد الہ و رسول کیا، اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کیا، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جانے جانا، جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کی قبر پہ جلوہ گر ہے اور فرما رہے ہیں، اے اللہ میری امت میں جتنے بوڑھے ہیں سب کو بخش دے، تیری بارگاہ میں صدیق اکبر کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں صدیق اکبر کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں تو صحیح، مطالعہ تو کریں، پڑھیں تو صحیح، کتنی عظمت والے لوگ ہیں، کتنی شان والے لوگ ہیں۔ تفسیر قرطبی آپ اٹھائیں، جلد پہلی ہے، جز بھی پہلا ہے، صفحہ نمبر 17 عربی والی جو میرے پاس ہے، اگر کسی کو مسئلہ ہو تو میں دکھانے کا پابند ہوں۔ حضرت امام قرطبی نے یہ نقل فرمایا ہے، اور دوسری کتب کے اندر ایک کتاب رحمت کائنات دوسرے مکتبہ فکر کے عالم نے لکھی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت اچھا کام کیا، جو اچھی بات ہوگی ہم اس کی تعریف ضرور کریں گے۔ ہم تو عظمت والوں کی بات کو مانتے ہیں، محبت کی بات کو مانتے ہیں،
تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے جو مزار مبارک ہے آپ کے ساتھ ہے، آقا علیہ السلام کے ساتھ. تو میرے آقا علیہ السلام کی جو انگلیاں ہیں نا، ادھر میری طرف دیکھیں، ہماری انگلی یہ چھوٹی ہے، یہ بڑی ہے، یہ اس سے چھوٹی ہے، اس طرح ہے نا، لیکن محبوب علیہ السلام کی یہ انگلی بڑی تھی، یہ اس سے چھوٹی تھی، یہ اس سے چھوٹی تھی. حوالہ میں نے دیا تفسیر قرطبی جلد پہلی اور جلد پہلا صفحہ نمبر 17 عربی کی عبارت. میرے آقا کی یہ انگلی بڑی، یہ چھوٹی، یہ اس سے چھوٹی، اور میرے آقا علیہ السلام کی انگلی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. محبوب کی مثلیت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے کوئی؟ تو جب تمہاری انگلی محبوب کی انگلی جیسی نہیں ہو سکتی، تم محبوب جیسے کیسے ہو سکتے ہو؟ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اچھا میں نے غور کیا، امام قرطبی نے نقل کیا کہ جی یہ انگلی بڑی کیوں تھی؟ کیونکہ میرے آقا کا انداز گفتگو تھا. فرماتے من احبانی، من احبانی، جس نے مجھ سے محبت کی. اللہ نے وہ انگلی بنائی. محبوب جس انگلی کو تو اپنی طرح کہے وہ دوسروں سے چھوٹی کیوں ہو؟ کیونکہ آپ کا یہ معجزہ ہے کہ آپ جب کہیں کھڑے ہوتے، اگر کوئی 7 فٹ کا آدمی آئے تو آپ کا قد اور بڑھ جاتا تھا. یہ میرے آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ لاکھوں کے صحابہ موجود ہیں، آپ کھڑے ہوتے تو سب سے اونچا آپ کا سر نظر آتا تھا. کیوں؟ کہ سردار جو ہے، سردار الانبیاء جو ہے، امام الانبیاء جو آپ کا سر سب سے اونچا نظر آتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح میری انگلی کی یہ ترتیب ہے، اسی طرح میری مزار ہوگی، ابو بکر کی مزار ہوگی، فاروق اعظم کی مزار ہوگی. جس طرح یہ انگلیاں اس ترتیب سے ہیں، ہماری مزارات کی ترتیب بھی اسی طرح سے ہوگی جس طرح میرے ہاتھ کی انگلیاں. اب پتہ نہیں آپ اس بات کو کتنا سمجھ سکے ہیں، کتنا سمجھ سکے ہیں. تو پتہ چلا محبوب کی انگلیاں یہ بتا رہی تھی کہ مزارات کی ترتیب کیا ہے. یعنی اجازت تو آج مانگ رہے ہیں. فرمایا سب کچھ ہمارے ہاتھ میں، جس کو جہاں رکھے اپنے ساتھ رکھے. یہ دیکھیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک اللہ والے کے تذکرہ میں پڑھ رہا تھا رات، بات ختم ہو گئی، گفتگو ختم، کیونکہ تنگی وقت ہمیشہ سامنے رہتی ہے. ابھی تمہید باندھتے وقت ختم ہو جاتا ہے. ایک بزرگ کا میں واقعہ رات پڑھ رہا تھا، مجھے نہ بڑا ذوق آیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی ذوق آ جائے. تو واقعہ میں جب گیا نا، بڑے حضوری والے بزرگ تھے، تو میں گیا اور محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں میں نے سلام پیش کیا، اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کیا، پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کیا. جیسے میں سلام پیش کرنے لگا تو روضہ پاک سے آواز آئی، اے میرے دور سے آنے والے عاشق، تم نے عثمان و علی کو مجھ سے دور سمجھ رکھا ہے. میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جب بھی آیا کرو میرے سارے صحابہ کو یہاں کھڑے ہو کے سلام کیا کرو. کوئی میرا صحابی مجھ سے دور بھی نہیں ہے، جہاں بھی ہے میرے قریب ہے. یہ دور ہٹانے والے، دور بتانے والے اور ہوں گے، ہم تو ملانے والے. ہم تو ملانے والے. جیسے حضرت بابا فرید کو ایک مرید نے ایک کینچی پیش کی اور ایک سوئی پیش کی. حضور یہ گفٹ ہے، قبول فرما لیں. کبھی خط بنانا ہوتا ہے، یہ کینچی بھی رکھ لیں، یہ کپڑے سینے ہوتے سوئی بھی رکھ لیں. فرماتے بیٹے کینچی لے جاؤ، یہ کاٹنا کسی اور کا کام ہے، سوئی رکھ لیتے، ہم تو جوڑنے والے ہیں. ہم تو جوڑنے والے ہیں، توڑنے والے کوئی اور ہیں، ہم تو جوڑنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ میری معروضات کو قبول فرمائے، صحابہ اور اہل بیت کا ادب نصیب. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.